نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، آج میری ان سے ایک گزارش ہے اور ذرا یہ سن لیں کہ شاید ہم سب کی اصلاح ہو جائے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہی کہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا ایک اصول ہے اور اپنی ایک غیرت ہے۔ میں ان ایکٹیوسٹ کا نام تو نہیں لینا چاہتا جو کہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ میں کن سے مخاطب ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے یوٹیوبر نے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دی کہ ان کے بینک میں کروڑوں اربوں روپے ہیں، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بیٹے کے نام کی۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ مبشر لقمان صاحب جو ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے فون کر کے جب ان سے استفسار کیا، پوچھا، تو مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور یہی فرمایا کہ میرا گھر آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، آپ جو بھی انویسٹیگیشن کریں میں اس کے لیے حاضر ہوں، اور یہ جو کچھ بھی میرے بارے میں بتایا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ میں اس حوالے سے مولانا صاحب کی کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں کر رہا۔ اچھی بات ہے اگر کوئی شخص گزرا ہے، کوئی ایسے ابہام ہیں ان کے اکاؤنٹ کے بارے میں یا ان کے اس حوالے سے کرپشن کے حوالے سے، تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے۔ اور اس کا تو جواب مولانا صاحب نے واضح طور پہ دے دیا ہے کہ میں حاضر ہوں، ہر قسم کی میں معاملت کروں گا، آپ مکمل انویسٹیگیٹ کریں۔ لیکن مجھے اس یوٹیوبر پہ اتنا افسوس ہوا کہ جب وہ مولانا صاحب کے حوالے سے اتنا اشارتاً یہ کہہ گئے کہ مولانا صاحب جناب بس نام کے مولانا صاحب ہیں، اور ان کے جناب ان کی جو بہویں ہیں وہ بھی ان سے کوئی شکوہ شکایت، یعنی کہ بات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی ان کو بھی مولانا صاحب سے کوئی شکوہ شکایت ہے۔ یہ چیزیں میں کم از کم بے غیرتی کے مترادف سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور گھر والا پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی حد نہیں، یعنی کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، کرٹیسائز کرنا اصلاح کی نیت سے، اخلاص کی بنیاد پہ، اس بات کو جو میں بھی پروموٹ کرتا ہوں کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے چیف ہوں، ہماری حکومت ہو، ہماری جماعت کا کوئی بندہ ہو، مولانا ہو۔ بھائی اللہ کے بندے اس میں تو نہیں کہ مولانا صاحب نے تو اتنا کہہ دیا نا کہ میں حاضر ہوں، ہر طرح کی انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب نیب نے سمن بھیجے تھے تو ان کا جواب یہ تھا کہ نیب کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا، ہم نیب کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ بھائی اللہ کے بندے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کی بہوؤں کے حوالے سے۔ یہ قابل شرم بات ہے۔ اصل میں یہ جو کلچر ہے یہ ہماری حکومتوں کی طرف سے، نیچے عوام کی طرف ڈیلیور ہوا ہے۔
کیونکہ ان کا بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی آئی ہے، انہوں نے کلچر خراب کر دی ہے. یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ شروع سے ہی ان کا کلچر. کیونکہ عوام الناس جو ہوتی ہے وہ اپنے حکمرانوں کے راستے پر ہوتے ہیں. جو طور طریقے جو ان کی ذہنیت، جو ان کی سوچ، جو ان کی تہذیب وہ ان کو ہوتی ہے، وہی اس کا تسلسل ہوتا ہے نیچے کی طرف وہی چیزیں منتقل ہوتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت 93 یا 94 کی بات ہے کہ آج تک میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج میں. تو وہاں پہ جناب اس وقت اخبار کا معاملہ کا ایک ماحول ہوتا تھا. تو اخبار میں ایک بیان بازی ہو رہی تھی میاں نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے. میاں نواز شریف کے بارے میں بی بی بے نظیر صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف شیر ہے. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا شیر ان کے گھر میں آتا رہا تھا جو اس وجہ سے اس کو شیر کہتے ہیں؟ دوسرے دن میاں نواز شریف نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو عورت ہی بہتر سمجھتی ہے. یہ اس وقت کی میں بات ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے. لیکن کسی کے اوپر بلیم پٹ کر دینا کہ جناب اس نے ہی ایسا کیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ماضی ہماری قوم بہت جلد بھول جاتی ہے. جو ہمارے ساتھ حشر ہوتے رہے ہیں وہ ہم جلدی بھول جاتے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اللہ کے بندوں کے کم از کم اپنی بہنوں بیٹیوں کی ماؤں کی کم از کم ہم تو حفاظت کرنے والے بن جائیں. اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو اس وقت مانا چل رہا ہے، سب کے سب میں سمیت ہم ہدایت کے محتاج ہیں. ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں. ہم نے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ خدا کے لیے اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ ہمیں جو ہمارے حکمرانوں نے جو کچھ ہمیں ڈیلیور کیا ہے وہ نہایت ہی بدبودار قسم کا کلچر ڈیلیور کیا ہے. کہ اگر یہ لوگ اتنے مہذب ہوتے تو آج یہ قوم کا یہی حال ہوتا تھا. قوم ایسے نہیں بنتی. قوم فالو کرتی ہے اپنے لیڈرز کو، اپنے نمائندوں کو. تو مجھے جن سے میں مخاطب تھا وہ میرے خیال میں اگر انہوں نے میری یہ ویڈیو دیکھ لی تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا آپ اور ہم یہ برداشت کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کے بازاروں میں تذکرے ہوں. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جناب یار یہ کس طرح کی تہذیب ہے. کسی کا انجینئر بن جانا، کسی کا تعلیم یافتہ ہو جانا، پی ایچ ڈی کرنا، یہ الگ بات ہے، تہذیب الگ بات. تو میں اس کی زور مذمت کرتا ہوں. اگر یہ معاملہ اگر مولانا فضل الرحمان کے گھر کی کسی خاتون کا، کسی کی بہن کا یا ان کی بیٹی کا کوئی اس حوالے سے کوئی تذکرہ کرے، وہ بھی نہایت بدبودار، نہایت ناپسندیدہ، وہ میاں نواز شریف ہوں، وہ میاں شہباز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، کم از کم غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے گھر کی بہنوں بیٹیوں کے ذکر بغیر کسی ضرورت کے آپ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے آپ اپنے چند روپے کمانے کی خاطر بس جو منہ میں بولتے جائیں، یہ بالکل غلط ہے. کوئی بندہ عقل پل نہیں ہوتا، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اصلاح کی نیت سے آپ نے کسی کو کرٹیسائز کر دیا تو خدا کی قسم انشاءاللہ اس کا آپ کو دنیا میں بھی اللہ اجر دیں گے، آخرت میں بھی اجر دیں گے. لیکن ہم اگر بے لگام خود ہو گئے، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بہن بیٹیوں کے حوالے سے، یا وہ چیزیں جو کسی کے منظر عام پہ بھی نہیں ہیں، تو ان کو جناب گھر سے خرید کر دیکھیں. قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فتویٰ ہے لا تجسسوا، لا تجسسوا کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ. کوئی اللہ کے بندے تم تو چار دیواری کراس کر کے لوگوں کی ٹوہ میں لگے ہوئے. کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا کیا جواب نہیں دینا ہوگا. آج آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے تذکرے کر رہے ہیں تو یہ وقت بعید نہیں ہے کہ وہ وقت آئے کہ تمہاری بہن بیٹیوں کی بھی اسی طرح کے تذکرے ہوں. میری بھائی کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہارش ورڈز تھے میرے لیے جو میں نے محسوس کیا کہ خدا کے لیے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس ملک میں محبت پھیلائیں، بات کریں، تنقید وہ کریں جو جائز ہو،
جو صحیح معنوں میں ہو. آپ کو حق ہے، کیونکہ جب تک تنقید نہیں ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے اس ماحول کو پروموٹ نہ کریں کہ کسی کی بہن بیٹی کے ذکر شروع کر دیں، کسی کی بہو کے ذکر شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب بہن بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری سب مسلمانوں کی اللہ عزتوں کی حفاظت فرمائے. خدا کے لیے وہ کام ہم نہ کریں. یار یہ کام تو دشمن مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ بھی نہیں کر رہے جو ہم کر رہے ہیں. اس بات پہ ڈٹ جاؤ، حق کے ساتھ ڈٹ جاؤ، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا تو انشاءاللہ فائدہ ہے. نہیں تو یاد رکھیں جو آپ کے اس طرح کے بیہیویئر سے جو ایک معاشرے میں جو بد تہذیبی پیدا ہوگی، عداوتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، تو اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ اس سے بالکل باخبر ہے. اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا کے ساتھ محبت اور احترام مسلم، یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو جائز تنقید ہے اس کے ہم بھی حامی ہیں. جو غیر مہذبانہ انداز ہے یا غیر مہذبانہ جو کسی کو تنقید کرنا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اور ایک بعض امیر آدمی کبھی بھی اسلام کے خلاف یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے ضرور اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کا کوئی پکڑ کا سبب نہ بن جائے. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.